پاکستان کتنے شہیدوں کا احسان یوم دفاع پاکستان شیر جوانوں کی پہچان یوم دفاع پاکستان رات کے اندھیرے میں دشمن فوج نے پاک وطن پر شب خون مارنے کی کوشش کی تو پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. جہاں عوام افواج کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کرنے نکلے وہیں ریڈیو پاکستان نے ہر لمحہ بروقت درست جنگی معلومات عوام تک پہنچا کر تاریخ رقم کر دی. آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا. پاکستان کے 10 کروڑ عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں. جب بھی جنگ ستمبر کا ذکر آتا ہے تو ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والی خبریں اور وہ گیت جنہوں نے نوجوانوں کا لہو گرمانے میں اہم کردار ادا کیا ذہن نشین ہو جاتے ہیں. دشمنوں تم نے اس قوم کو للکارا ہے. ریڈیو پاکستان لاہور اسٹیشن کے ڈائریکٹر ساجد حسن کا کہنا ہے کہ پاک افواج نے جہاں سرحدوں کی حفاظت کی وہیں ریڈیو پاکستان نے اپنا فرض نہایت احسن انداز میں نبھاتے ہوئے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. جس طرح سے ہماری پاک افواج ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں اسی طرح سے ریڈیو پاکستان نے ایک قومی ادارے کے طور پہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے اس ذمہ داری کو انتہائی قابل تحسین انداز میں وہ پورا کیا. ریڈیو پاکستان نے دشمن کے پراپوگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا اور دنیا کو جنگ کی تازہ اور درست صورتحال سے آگاہ رکھا. وہیں چند لمحوں میں لکھے تخلیق کیے اور گائے جانے والے گیت اس قدر لازوال تھے کہ تاریخ میں امر ہو گئے. سجیلے جوان میرے نغمے تمہارے لیے ہیں میرے نغمے تمہارے لیے. ریڈیو پاکستان لاہور اسٹیشن کے سینئر پروڈیوسر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ جنگ کے دنوں میں ریڈیو کے ملازمین نے 2 روز تک لگاتار کام کیا چند لمحوں میں گیت تیار کر کے آن ایئر کیے. جب بھی جنگ ستمبر سن 65 کا ذکر آئے گا تو اس میں ریڈیو پاکستان کا ذکر بھی آئے گا. محدود وسائل کے باوجود ریڈیو سے منسلک لوگوں نے اس قدر جذبے سے کام کیا کہ میدان جنگ میں شکست سے قبل ہی دشمن کو نظریاتی محاذ پر شکست دے دی. کیمرہ مین عادل شفیق کے ساتھ قذافی بھٹی وقت نیوز لاہور. اور بھارتی فوج نے لاہور قصور محاذ پر 13 بڑے حملے کیے لیکن سب ناکام. اس محاذ پر ہڈیارہ کے مقام پر 9 گھنٹے تک میجر شفقت بلوچ اور ان کی مٹھی بھر جانبازوں نے جم کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اسے بھاگنے پر مجبور کیا. ستمبر 1965 کی شام پاکستان کو بھارت کے متوقع ناپاک عزائم کی اطلاع قبل از وقت ہی مل چکی تھی. پاک فوج کے حکام نے دشمن کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور تیاری کی. دشمنوں تم نے اس قوم کو للکارا. ہڈیارہ ڈرین کے مقام پر بھارتی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے میجر شفقت بلوچ کو ٹاسک دیا گیا. پاک فوج کے اس جانباز نے اپنی کمپنی کے 100 جوانوں کو علاقے میں یوں پھیلایا کہ دشمن اصل تعداد کا اندازہ ہی نہ لگا سکا. تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہاد ہے. بھارتی فوج ٹینکوں کی گونج اور ہلکے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پاک سرزمین کی جانب بڑھی تو اپنے آگے میجر شفقت بلوچ کو سیسا پلائی دیوار کی مانند پایا جنہوں نے دشمن کی 3000 فوج کو مسلسل 9 گھنٹے تک بے بس کیے رکھا.
पाकिस्तानी बड़े लड़ैया हो पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही न जाए मार अरे पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही न जाए मार पाकिस्तानी मेजर शफकत बलोच को लड़ाई के आगाज ही में बाजू पर गोली लगी, मगर तेजी से बहता खून भी उनके जोशो जज्बे को कम न कर सका। ग्रुप कमांडर के इसी जज्बे ने मेजर बलोच के साथियों के हौसले भी बुलंद रखे, जिन्होंने यके बाद दीगरे दुश्मन के 3 टैंक तबाह करते हुए उसका गरूर खाक में मिला दिया। मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में शऊर जहाँ फिजा मेरा तो खैल है तो शीरी है सुखन है वतन। मेजर शफकत बलोच के अज़्मो हौसले पर उनके अफसर मेजर हीरा सिंह ने उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सिताराए जुर्रत से नवाजा गया, क्योंकि लाहौर का दिफा मेजर शफकत बलोच की शुजाअत और अज़्मो हिम्मत से ही मुमकिन हुआ। नजर करूं अपनी वफा पेश करूं कौम के मर